السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج جس موضوع پر کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ آتش جہنم سے حفاظت کے اسباب سے متعلق ہوگا۔ ہر بندے مسلم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو جائے اور اسے جنت میسر آ جائے اور جہنم سے محفوظ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کچھ ایسے اعمال کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر بندے مسلم ان اعمال کا اہتمام کرتا ہے تو اسے جہنم سے حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اخلاص و یقین کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ تو انہوں نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو 3 بار مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل۔ پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ جو کوئی شخص سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے آتش جہنم پر حرام قرار دیتا ہے۔ ایسا شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جو دل کی سچائی اور دل کی گہرائی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے۔ یعنی اس کا یہ گواہی دینا ریا و نمود اور دکھاوے کے لیے نہ ہو، سچے دل سے اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے، اس شخص پہ آتش جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یوافی عبد یوم القیامہ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار، کہ جو کوئی شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے، رب کے پاس پہنچے اور وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، دکھاوے اور شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔
یعنی جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، یعنی سچے دل سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، ساری عبادات کا حقدار صرف وہ ایک اللہ ہے، اور اپنی ہر عبادت کو اسی ایک اللہ کے لیے خالص کرے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ چونکہ عربی زبان کے جاننے والے تھے، ان کی زبان عربی تھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی جانب دعوت دی تو ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی ہے، اپنی ہر عبادت کو اسی ایک اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے کہا، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ کیا اس نبی نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ اب ہمیں صرف ایک معبود کی عبادت کرنی ہے، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنتے ہی یہ سمجھ لیا کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اس اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی ہے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو روزانہ دن میں 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، اور اپنی ہر عبادت کو اسی اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے علاوہ قبروں اور آستانوں پہ جا کر کے رکوع اور سجدے کرتے ہیں، قبر والوں سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال کرتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں سے ڈرتے ہیں، اور وہ ساتھ میں کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے پڑھ لینے کا مطلب یہ ہے، اور اس کی گواہی کا مفہوم یہ ہے کہ اب ہر عبادت ایک اللہ کے لیے انجام دی جائے گی، ڈرا جائے گا صرف ایک اللہ سے، بھروسہ کیا جائے گا صرف ایک اللہ پہ، رکوع کیا جائے گا صرف ایک اللہ کے لیے، سجدے کیے جائیں گے صرف ایک اللہ کے لیے، مانگا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارا جائے گا تو صرف اس ایک اللہ کو۔ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم ہے، اور یہی اس کا تقاضا ہے۔ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اس طریقے سے دی کہ اس نے اپنی ہر عبادت کو اسی ایک اللہ کے لیے خالص کیا، اس شخص کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو آتش جہنم سے حفاظت کا جو پہلا سامان ہے وہ خلوص دل کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔
اپنی ہر عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے اور اللہ کے سوا غیروں کی عبادت سے پرہیز کرنا ہے۔ جہنم سے حفاظت کا دوسرا سبب اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا اور اللہ سے محبت کرنا ہے۔ نوفل بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جسے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ثلاث من کن فی حرم علی النار وحرمت النار علیہ، کہ جس شخص کے اندر 3 خوبیاں ہوں گی جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دی جائے گی اور وہ شخص آتش جہنم پر حرام قرار دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی پہلی خوبی یہ ہو ایمان باللہ، کہ اسے اللہ پر ایمان ہو، وہ شخص اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہو۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت پیوست ہو، اور تیسری خوبی یہ ہو وَأَن يُلْقَى فِي النَّارِ فَيُحْرَقْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ، وہ آگ میں جلا کر کے خاکستر کر دیا جائے، اسے اس بات سے زیادہ پسند ہو کہ وہ کفر کی جانب لوٹے۔ یعنی کفر کی جانب لوٹنا اسے انتہائی ناگوار اور ناپسندیدہ ہو، بلکہ آگ میں جلائے جانے کو وہ گوارا کر لے لیکن کفر کی جانب لوٹنے کو گوارا نہ کرے۔ جس شخص کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ شخص جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ آتش جہنم سے حفاظت کا تیسرا سامان یہ ہے کہ بندے مسلم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو بجا لائے وہ شخص جہنم سے محفوظ رہے گا اور اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود کو پامال کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو جہنم سے حفاظت کا
سامان یہ ہے کہ بندے مسلم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور فوراً ان کے حکموں کو عملی جامہ پہنائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ وہ کون شخص ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اسی نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے۔ تو آتش جہنم سے حفاظت کا سبب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ہے۔ چوتھا ذریعہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ وہ لوگ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کے بعد 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 5 صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان على الله أحد أن يدخله الجنة، کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، لہذا جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرے اور کسی نماز کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کے ضائع نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو شخص ان نمازوں کی پابندی نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اسے عذاب دے گا اور چاہے گا تو اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان، کہ جو شخص اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے 40 دنوں تک با جماعت نماز ادا کرے کہ اس کی پہلی تکبیر بھی نہ چھوٹے، تکبیر تحریمہ بھی نہ چھوٹے، شروع نماز سے شامل ہو، 40 دنوں تک اس طریقے سے نماز کی پابندی کرے، اس کے لیے 2 چیزوں سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ براءۃ من النار، پہلی نجات جو اس کے لیے لکھی جاتی ہے وہ جہنم سے، اور دوسری نجات نفاق سے۔ تو جو شخص 5 وقت نمازوں کی پابندی کرے وہ شخص
آتش جہنم سے محفوظ رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے۔ جس بندے مسلم نے نمازوں کی پابندی کی ہو، اہتمام اور پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں، سجدے کیے ہوں، وہ شخص جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ جہنم کی آگ اس کے سجدے کے نشان کو، یعنی اس شخص کو جہنم کی آگ نہ جلائے گی۔ پانچواں سبب یہ ہے جہنم سے حفاظت کا کہ وہ بندے مسلم جو 5 وقت نمازوں کی پابندی کے ساتھ بالخصوص نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کرے۔ عمارہ بن ربیعہ رویبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جو سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کرے، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے نماز فجر ادا کرے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے نماز عصر ادا کرے، یعنی ان دونوں نمازوں کو اول وقت میں جو شخص پابندی کے ساتھ ادا کرے وہ شخص جہنم میں داخل ہونے سے محفوظ رہے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جس شخص نے 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کی وہ شخص جنت میں داخل ہوا، یعنی نماز فجر اور نماز عصر، جس سے بہت سارے مسلمان غافل ہیں۔ جس نے ان 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کی، باقی نمازوں کی پابندی کے ساتھ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے محفوظ رہے گا۔ آتش جہنم سے حفاظت کا 6واں سبب نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور نماز ظہر کے بعد 4 رکعت سنتوں کی پابندی کرنا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، کہ جو شخص نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور نماز ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی کے ساتھ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اسے آتش جہنم پر حرام فرما دے گا، وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ 7واں سبب جہنم سے حفاظت کا، وہ شخص آتش جہنم سے محفوظ رہے گا جس کے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں، وہ عمدہ اخلاق کا حامل ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرے، بھلے معاملات کرے، وہ شخص جہنم سے محفوظ رہے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار،
کہ کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو آتش جہنم پر حرام ہے، یا یہ کہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہے علی کل قریب حین سہل، جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہے جو اپنے اچھے اخلاق اور برتاؤ کی وجہ سے، اپنے اچھے معاملات کی وجہ سے لوگوں سے قریب ہو، اور وہ شخص تواضع اور خاکساری والا ہو، لوگوں کی ضروریات میں کام آتا ہو، ان کے معاملات کو آسان کرتا ہو، ایسا شخص جہنم سے محفوظ رہے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرم علی النار کل حین لین سہل قریب من الناس، کہ جہنم پر حرام ہے ہر وہ شخص جو خاکسار ہو، متواضع ہو، نرم معاملات والا ہو، اور یہ کہ لوگوں کی ضرورتوں میں کام آتا ہو، لوگوں کے معاملات کو آسان کر دیتا ہو، اور اپنے عمدہ اخلاق، اچھے برتاؤ کی وجہ سے وہ لوگوں سے قریب ہو۔ حارثہ بن وہب الخزاعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کہ کیا میں تمہیں جنت والوں کے بارے میں نہ بتلاؤں، یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، ہر وہ شخص جو کمزور ہو، ناتواں ہو، معاشرے میں لوگ اسے کمزور سمجھتے ہوں، لیکن اس کی حالت یہ ہو، اس کے ایمان و تقوی کا حال یہ ہو کہ اگر وہ کسی معاملے پہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قسم کی لاج رکھ لے اور اس کی قسم کو پوری کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنم والوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کون سے لوگ جہنمی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کل عتل جواز مستکبر، ہر بد اخلاق، بھاری جسم والا، تکبر کرنے والا جہنمی ہوگا۔ آپ نے جہنمیوں کی جو صفت بیان کی، ہر وہ شخص جو بد اخلاق ہو، بھاری جسم کا ہو، تکبر کرنے والا ہو، یعنی حسن اخلاق سے عاری ہو، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو جہنم سے حفاظت کا ذریعہ اور سبب حسن اخلاق ہے۔ بندے مسلم کے معاملات لوگوں سے اچھے ہوں، اس کے برتاؤ لوگوں کے ساتھ عمدہ ہوں، وہ شخص جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ آٹھواں سبب جہنم سے حفاظت کا اولاد کی وفات پر صبر کرنا ہے۔ جو کوئی بندے مسلم اپنی اولاد کے فوت ہو جانے پر صبر کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، نوح و ماتم نہ کرے، سینہ کوبی نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے اور اللہ کے قضا و قدر سے راضی ہو جائے، وہ شخص آتش جہنم سے محفوظ رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد
فتمسہ النار الا تحلۃ القسم، کہ جس کسی بندے مسلم کی 3 اولاد کا انتقال ہو جائے اس شخص کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی مگر صرف قسم اتارنے کے لیے۔ یعنی جس شخص کی 3 اولاد کا انتقال ہو جائے اور وہ صبر کرے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو، اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ بس اتنا ہوگا کہ پل صراط سے جہنم کے اوپر سے اسے گزرنا ہوگا، لیکن وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ یہ گزرنا صرف اس لیے ہوگا جو اللہ نے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ یہ ہے کہ اس جہنم کے اوپر سے ہر ایک کو ہو کر کے گزرنا ہے، صرف اسی مقدار میں وہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا، ورنہ وہ شخص جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من دفن 3 من الولد حرم اللہ علیہ النار، کہ جو شخص اپنی 3 اولاد کو دفن کرے، یعنی دنیا میں اس کی 3 اولاد کا انتقال ہو جائے، وہ صبر کرے، وہ دفن کرے، اللہ تبارک و تعالی اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ 9واں ذریعہ جہنم سے حفاظت کا، وہ حرام چیزوں کے دیکھنے سے اپنی نگاہ کو پست رکھنا ہے، جو اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، جس سے بچنا انسان کو مشکل ہو گیا ہے، سوائے چند لوگوں کے جنہیں اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد سے نگاہیں، بہت ساری نگاہیں حرام چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ نہیں ہیں۔ معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن 3 آنکھیں ایسی ہوں گی جو آتش جہنم سے محفوظ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے نمبر پہ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے رو پڑی، دل میں اللہ کی یاد آئی، اللہ کا ڈر اور خوف آیا، اللہ کے ڈر اور خوف سے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، وہ آنکھ آتش جہنم سے محفوظ رہے گی۔ دوسری آنکھ وعین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مسلم ملک کے سرحد کی پاسبانی کی۔ تیسری آنکھ وعین غضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جس نے حرام چیز پر نگاہ پڑنے پہ اپنی نگاہ کو پست کر لیا، حرام چیز کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھا، گندی تصویروں کو، عریاں تصویروں کو، فلموں کو، حرام چیزوں کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھا، جس کے دیکھنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ آنکھ قیامت کے دن آتش جہنم سے محفوظ رہے گی۔ 10ویں آنکھ جو آتش جہنم سے حفاظت کا 10واں سبب، وہ آنکھ بھی آتش جہنم سے محفوظ رہے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے رو پڑی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، کہ دو نگاہیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، اس آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوسرے وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں مسلم ملک کے سرحد کی پاسبانی کرتی رہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے رو پڑا، یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ نہ تو دودھ تھن میں واپس آنے والا ہے اور نہ ہی وہ شخص جہنم میں داخل ہونے والا ہے، یعنی ایسا شخص جہنم میں نہ جائے گا جس کی نگاہ اشکبار ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے۔ جہنم سے حفاظت کا 11واں سبب بندے مسلم کی عزت و آبرو سے دفاع کرنا ہے۔ اگر چند لوگ بیٹھ کر کے کسی مسلمان کی عزت و آبرو پہ حملہ کر رہے ہوں، ایسے وقت میں جو بندے مسلم اپنے اس مسلمان بھائی کی عزت و آبرو سے دفاع کرے، وہ شخص جہنم سے محفوظ رہے گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو سے دفاع کرے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو واپس لوٹا دے گا۔ مسلمان کی عزت و آبرو سے دفاع کرے، وہ شخص جہنم سے محفوظ رہے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اچھی سواری میرے پاس ہے، میں آج شام میں نکلوں گا، کل نکلوں گا، اس طریقے سے ٹال مٹول کرتے ہوئے اس لڑائی میں شرکت سے وہ محروم رہ گئے اور نہ پہنچ سکے۔ ان میں سے یہ 3 افراد کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے راستے مجھے یاد نہیں کیا، لیکن جب آپ تبوک میں پہنچے اور صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو میری یاد آئی اور آپ نے پوچھا کہ ما فعل کعب، کہ کعب بن مالک کا کیا ہوا، وہ ابھی آئے کہ نہیں آئے؟ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حبسہ برداہ والنظر فی عطفیہ، ان کے غرور نے انہیں آنے سے روک دیا ہے، یعنی وہ اپنے حسن و جمال اور اپنے لباس پر اترا گئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ غزوے میں شریک نہ ہوئے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی، جب انہوں نے یہ بات سنی انہوں نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے دفاع کیا، کہا کہ بئس ما قلت، تم نے کتنی خراب بات کہی، تم نے کتنی خراب بات کہی۔ واللہ یا رسول اللہ
ما علمنا علیہ الا خیرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کعب بن مالک کے تعلق سے بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں جانا ہے، وہ ایک اچھے آدمی ہیں۔ اس طریقے سے مسلمان کی عزت و آبرو سے دفاع کیا جائے۔ اگر لوگ کہیں بیٹھ کر کے کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کر رہے ہوں، اس کی برائی کر رہے ہوں، یا بالخصوص علماء کی برائی کر رہے ہوں، تو اچھے انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس مسلمان بھائی کی عزت سے دفاع کرے۔ جو شخص ایسا کرے وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ آتش جہنم سے حفاظت کا 12واں سبب بچیوں کی پرورش کرنا ہے۔ بہت سارے مسلمان جو بچیوں کی پیدائش سے گھبراتے ہیں اور انہیں بوجھ تصور کرتے ہیں، لیکن جو شخص بچیوں کی پرورش کرے وہ جہنم سے محفوظ رہے گا اور اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة، کہ جس شخص کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور انہوں نے ان بیٹیوں پر صبر کیا، ان کو کھلایا، ان کو پلایا، اپنی طاقت کے مطابق انہیں پہنایا، یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی، جہنم سے حفاظت کا سامان ہوں گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس نے مجھ سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، ایک کھجور میں نے اس کو دے دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کھجور کو اس نے آدھا بیچ میں سے پھاڑ دیا، آدھی کھجور ایک بچی کو دے دیا اور آدھی کھجور ایک بچی کو دے دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جو شخص بیٹیوں سے آزمایا گیا، اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، اپنی طاقت کے مطابق انہیں کھلایا پہنایا، ان کو تعلیم دی، ان کی تربیت کی، ان کی شادی بیاہ کی، کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ اور پردہ ہوں گی۔ تو بیٹیوں کی پرورش کرنا، ان پہ اپنے مال کو خرچ کرنا اور بیٹیوں کی پیدائش پہ ناخوش نہ ہونا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ جہنم سے حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان وسائل اور اسباب کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں جہنم سے حفاظت حاصل ہو سکے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارا ٹھکانہ تو جنت بنا، تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔